السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیم لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام العلی، الاعلیٰ اور المتعال کی وضاحت پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ ورس 255 میں فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ایک اور جگہ پر سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی تسبیح بیان کیجئے اپنے بلند رب کے نام کے ساتھ۔ اسی طرح سے سورہ اللیل آیا 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، مگر اپنے بلند رب کی رضا اور روز آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تلاش میں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، بڑا اور بلند ہے۔ سورہ الرعد آیا 9۔ تو یہ تمام جو اسماء حسنیٰ ہیں یہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے علو پر دلیل ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا علو جو ہے وہ اس کی ذات کا علو بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلندی پر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، ساری کائنات سے بلند ہیں اور ساری کائنات سے جدا ہیں۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیا 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہیں اور یعنی بلند ہیں۔ اور یہ بات جو ہے یہ قرآن کریم میں 6 مقامات پر آئی ہے ثم استویٰ علی العرش، کہ پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یعنی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اسٹیبلشڈ ہے، مستوی ہے، جیسا کہ اس کی جلال اور کمال عظمت کے لائق ہے۔ اس کی ہم تکییف نہیں کر سکتے، یعنی ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کیسے، کیفا، یا ہم اس کی تعویل بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ علو ہے ذاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، تو اس کی یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے منافی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علو العلی بھی ہے، بلند بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ قریب بھی ہیں، اپنے بندوں کی بات سنتے ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، ہر بات کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قدر و شان کے اعتبار سے بھی العلی ہیں۔ فزیکلی اللہ تعالیٰ کی ذات العلی ہے، اسی طرح سے قدر و شان کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ انتہائی عظیم صفات والے ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کا بندوں میں سے کوئی بھی ہم مثل نہیں ہے، اور نہ ہی بندے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے احاطے کی طاقت ہی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر و شان بھی بہت بلند ہے۔ پھر تیسرا علو جو ہے، علو کی تیسری جو ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے قہر اور غلبہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، ساری کائنات اللہ ہی کے تابع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قہر اور غلبے کے اعتبار سے بھی بلند ہیں، ساری مخلوق کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، ساری مخلوق کے دل اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، وہ جب چاہے جس کے حالات چاہے جیسے کر دے، کسی متحرک کو ساکن کر دے، کسی کو سوئے ہوئے کو جگا دے، کسی جاگے ہوئے کو سلا دے، اللہ تعالیٰ پست کو بلند کر دے، بلند کو پست کر دے، جب چاہے جو چاہے جس کے ساتھ چاہے وہ کرتا ہے۔ وہ ایسا کنٹرولر ہے اور ایسی بلندی ہے اس کے سارے کنٹرول میں کہ کوئی بھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 1000 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات کے بلند ہونے کے بارے میں دلائل دیے ہیں یا اپنی بلندی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلاً چند ایک جو ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، یعنی جس میں واضح طور پر فوقیت کا لفظ آتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ پھر اسی طرح سورہ النحل آیا 50 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بنو قریظہ کے متعلق فیصلہ دیا تھا کہ ان میں سے جو ان کے ایڈلٹس ہیں مرد ان کو قتل کر دیا جائے، جو واریر مرد ہیں، اسی طرح ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مال تقسیم کر لیے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں اللہ کے اس فیصلے کے ساتھ فیصلہ کیا ہے جو اس نے 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علو ان ساری باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چیزوں کے بلند ہونے کی نسبت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ السجدہ آیت نمبر 5 میں یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ، وہ آسمان سے زمین تک سب امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر معاملہ اس کی طرف چڑھتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سارے معاملات اوپر کو جاتے ہیں، جو رپورٹنگ ہونی ہوتی ہے وہ اوپر کو ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ المعارج آیت 3 اور 4 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ کی طرف جو سیڑھیوں والا ہے، یعنی بلندی پہ چڑھنے والا جو آلات ہوتے ہیں، اس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی باریاں تبدیل ہوتی ہیں، اوپر سے ہی سارے احکامات نازل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے روزانہ 2 فرشتے وہ بھی نازل ہوتے ہیں آسمان سے کہ جو ہر سخی کے لیے دعا اور ہر بخیل کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اعمال کے بھی اللہ کی طرف اوپر چڑھنے کی صراحت آتی ہے۔ مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف ہی اچھے کلمے چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے، یعنی آپ جو بھی اچھی بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچتی ہے؟ وہ اوپر اٹھتی ہے، وہ اوپر جاتی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی پاکیزہ کمائی سے کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف پاکیزہ چیز ہی چڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، پھر اسے بڑھاتے ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے اللہ اس کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ یہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف اٹھاتے ہیں، اس کی بھی خود وضاحت کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیا 158 میں فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر لیا، اٹھا لیا ان کو۔ پھر اسی طرح سے آل عمران آیا 55 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی متوفیک و رافعک الیہ، بے شک میں تجھے پورا سمیٹ لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھانا ہے تو اس کو اوپر کرنا ہے، تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی علو کی طرف نشاندہی ہے۔ پھر کتاب کے اترنے کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ الزمر آیا 1، اللہ عزیز و حکیم کی جانب سے کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو نازل تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو بلندی سے نیچے آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ السجدہ آیا 2 میں
تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب رب کائنات نے نازل کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کی ہے کہ وہ آسمان میں ہے۔ اللہ نے خود یہ بات واضح طور پر ہمیں بتائی ہے۔ سورہ الملک، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ یہ سورۃ الملک آیا 16-17 ہے کہ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ اچانک لرزنے لگ جائے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ وہ تم پر پتھر برسائے؟ عنقریب تم جان لوگے ڈرانے والا کیسا ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے کہا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا، اعتقھا فانہا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، یعنی یہ ایمان والی عورت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم دلوں پر رحمان رحمت کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، جو آسمان والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح یہ جو ہم ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بلندی پر ہی دلیل ہے نا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، الحیی۔ انشاءاللہ یہ اسماء حسنہ ہم ویسے انڈیپینڈنٹلی بھی پڑھیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ماڈسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ماڈسٹی کو پسند کرتے ہیں، حیا والے ہیں، کریم ہے۔ اور جب آدمی اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اسے خالی لوٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے کہ کیسے اب میں اس کو کچھ بھی نہ دوں، مجھے کچھ نہ کچھ تو دینا ہے اس کو۔ پھر اسی طرح بلندی کی طرف اشارے سے بھی اللہ کے علو پر دلالت ہوتی ہے۔ مثلاً میدان عرفات میں حج کے عظیم موقع پر ایک بڑے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ تم سے میرے متعلق سوال ہوگا، تم کیا کہو گے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، حق پہنچا دیا اور نصیحت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو شہادت والی انگشت مبارک ہے اس کو آسمان کی طرف بلند کیا اور لوگوں کی طرف نیچے کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو لہٰذا یہ بھی دلیل ہے اس انگشت مبارک کے اشارے سے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہیں۔ پھر اسی طرح سے معراج والی رات، ایک تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جب اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں تو کہاں گئے ہیں؟ اوپر تشریف لے گئے ہیں نا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بھی فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور رب کے درمیان آتا جاتا رہا، رب کی طرف چڑھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا، اور یہ دلیل کرتا ہے کہ اللہ بلند ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ نے نمازیں کم کروائی ہیں۔ پھر فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ اس نے آسمان کی طرف چڑھنے کا ارادہ کیا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو آسمانوں میں ڈھونڈے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کے اوپر ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس طرح فرعون اس کو جھٹلانا چاہتا تھا، اس دعوے کو جھٹلانا چاہتا تھا، اور کہنے لگا، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں راستوں پر چلوں جو کہ آسمانوں کے راستے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھوں، بے شک میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اس نے اس کی نفی کی، تو جو اللہ کے بلند ہونے کو نہیں مانتا وہ دراصل کس کے مشابہ ہے؟ پھر وہ فرعون کے مشابہ ہے، اور جو اللہ کی بلندی کا قائل ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہے، اور یہی انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔
اب یہ تو وہ دلائل ہیں کہ جو کتاب و سنت سے بیان ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے علو اور بلندی کی دلیل ہیں، اور وہ ہر چیز سے بلند ہے، ہر چیز سے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں یہی خبر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہی بتایا ہے، اور اسی پر تمام جو ائمہ اسلاف ہیں ان کا اجماع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود عرش کے اوپر ہیں اور اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے علو کو مان لینے میں کیا فائدہ ہے؟ جب بندے میں یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند و بالا ہے، تو اس سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور زیادہ راسخ ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، اس کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے اتنے بلند الاعلیٰ العلی المتعال رب کو تمام نقائص اور عیوب سے پاک قرار دے گا، اور پھر اس کی عبادت میں ایسا اخلاص پیدا ہوگا کہ وہ کبھی بھی اللہ کے مد مقابل نہ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، نہ اس کے اندر کوئی ریاکاری آئے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت نسبت ہے اللہ تعالیٰ کے علو کی اور ہماری پستی کی، کہ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں، جب ہم بالکل ہی نیچے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو ہم ہیں ہی زمین پر، ایک ہماری حیثیت کیا ہے، اور پھر ایک سجدے کی پوزیشن میں ہم زمین کے ساتھ جب لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ العلی الاعلی رب جو ہے اس کے ساتھ ہم سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علو کے باوجود اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ پست ہوتے چلے جائیں، اپنے اندر سے خود پسندی نکال دیں، اپنے اندر سے تکبر نکال دیں، اپنے اندر سے لوگوں کو جج کرنا نکال دیں، اور اپنے اندر عبادت کی وہ خوبصورتی پیدا کریں، الخضوع والتذلل پیدا کریں، اپنے اندر اپنے آپ کو چھوٹا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کی علو کی یہ نسبت انسان کی شخصیت پر اور نفسیات پر بہت خوبصورتی سے اثر انداز ہوگی، اور انسان کو عاجزی اور انکساری اور تواضع حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحج آیا 62 میں، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ بے شک اللہ ہی حق ہے، اس کے سوا جس کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بلندی والا اور بڑا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ سبا آیا 22-23 میں فرماتے ہیں کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ سبحان اللہ، کہہ دو پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو، وہ زمین اور آسمان کے ایک ذرے پر اختیار نہیں رکھتے، نہ ہی ان میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اس کے پاس سفارش نفع نہ دے گی مگر اس کو جس کی یہ اجازت دے گا۔ جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حق کہا ہے، وہ بلندی والا بڑائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بلندی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہم اسماء حسنیٰ کریں گے الکبیر العظیم، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا مزید احساس ہوگا۔ لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ شرک کی نفی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ دو خوبصورت نام آ رہے ہیں، العلی الکبیر۔ کہاں اللہ العلی الکبیر، اور کہاں وہ کہ جو ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، جو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اور اگر کسی اور کی بڑائی آپ کے دل میں ہے تو یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کی شفاعت اس وقت تک فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے، اور اللہ تعالیٰ تو حق ہی بات فرماتا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ سبحان اللہ۔ ہم شرک کیوں کرتے ہیں؟
ہم شرک دو وجوہات سے کرتے ہیں. ایک وجہ ہوتی ہے من بعد تعظیم، کہ ہمارے دل میں کسی کی عظمت اتنی اجاگر ہو جاتی ہے، ہم کسی کو اتنا بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہمارے اندر اتنا آ جاتا ہے کسی کا، ہم اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں. اور دوسرا ہے من بعد تعلق، کسی کے ساتھ تعلق ایسا ہو جائے کہ یہ مجھے فائدہ دیتا ہے، یہ میرے کام کر دیتا ہے، میں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا علو جو ہے نا وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم مزید سے مزید عاجز ہو جائیں اور مزید سے مزید ہم کسی اور کی بھی عظمت کے قائل نہ رہیں، ہم ہر کسی کی عظمت کو دل سے نکال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے. تو لوگوں نے کیا سرائیاں شروع کر دیں، کسی نے کہا کہ یہ صحابہ کرام ہوں گے، کسی نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اسلام کے دور میں پیدا ہوئے، کبھی شرک نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دم طلب نہیں کرتے، نہ ہی یہ داغ لگوا کے علاج کراتے ہیں، آگ سے علاج، اور یہ نہ ہی طیرہ کرتے ہیں، یعنی یہ بدفالی نہیں لیتے، یہ نجوم، اسٹرالوجی وغیرہ ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، اور یہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اب یہ جو لا یسترقون ہے نا کہ دم طلب نہیں کرتے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر دم کرتے ہیں، وہ بالکل درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آپ کو دیکھتا ہے بیمار تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو دم کر دوں، تو آپ کا وہ محسن ہے، اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. جو چیز منع ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کہیں کہ فلاں بندہ مجھے دم کر دے. اچھا یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ جو توحید کا کمال ہے نا اس کے منافی ہے. ناجائز یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ توحید کے کمال کے منافی. اللہ تعالیٰ کو جتنا بڑا اور بلند آپ اپنے دل میں خیال کریں گے نا، آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے سامنے جب کہتے ہیں کہ آپ مجھے دم کر دیں، تو تھوڑا سا تو آپ اپنے آپ کو ہلکا کرتے ہیں نا. کچھ تو انسان اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے نا، اور کچھ انسان اس کے آگے ایکسپوز ہوتا ہے، اس کے آگے بیٹھتا ہے، وہ پھونک مارتا ہے، تو آپ اس کے آگے تھوڑی عاجزی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے علو کی جو نسبت ہے انسان کے ساتھ، وہ تو ایسی ہے کہ انسان کسی کے آگے بھی عاجزی اختیار نہ کرے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. پھر آپ دیکھیے کہ جو علو ہے نا اس کے حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتی ہوں کہ 7 آسمان جو ہیں نا، یہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں. 7 آسمان، ان کا درمیانی فاصلہ 500 سال، پھر 7ویں آسمان اور اللہ کی کرسی کا فاصلہ 500 سال. اب یہ 500 سال کس سپیڈ کی مسافت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اس کے بعد کرسی سے پانی کا فاصلہ 500 سال کی مسافت. پھر پانی کے اوپر حاملین عرش فرشتے جن کے کندھوں سے کانوں کی لو تک کا فاصلہ، ان کا اپنا سائز اتنا ہیومنگس ہے، 700 سال. اور پھر اس کے اوپر عرش ہے، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مستوی ہے، اور وہ تمہارے اعمال جانتا ہے. امام مالک فرماتے تھے کہ اللہ آسمان پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ کو محیط ہے، اس کے علم سے کوئی بھی جگہ خالی یا باہر نہیں ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا رب ینزل ربنا تبارک، ہمارا بابرکت رب تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اس کو دے دوں. وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، کون ہے جو سوال کرے تو میں اس کو عطا کر دوں. وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، اور کون مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو تو میں اس کو بخش دوں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اور اس کا نزول بھی اس کے علو کے منافی نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی سے نزول فرماتے ہیں. اور علو کی ایک بہت بڑی مثال آیت الکرسی. آپ آیت الکرسی کو انڈرسٹینڈ کر لیں. آیت الکرسی میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام، اپنے ایکشنز، جو کچھ اپنے افعال اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں،
ان سب کو انڈرسٹینڈ کر لیں، آپ کو علو کی ہر ڈائمینشن سمجھ آ جائے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، وہ خود زندہ ہے، وہ زندہ رکھتا ہے، وہ خود قائم ہے، وہ قائم رکھتا ہے، نہ اس کو زندہ رہنے کے لیے کسی کی محتاجی ہے، نہ اس کو قائم رہنے کے لیے کسی کی محتاجی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند اونگ تو اس کو آتی ہی نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بلند مرتبہ ہونے کے تمام ایسپیکٹس کور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ ہے ہی ملکیت اس کی۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون کر سکتا ہے شفاعت مگر یہ کہ اس کا اذن ہو، مگر یہ کہ اس کی اجازت ہو۔ ہے نا بلندی، ہے نا کنٹرول، کسی کی مجال نہیں کہ کوئی شفاعت کر سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہر بات وہ جانتا ہے، آگے کی، پیچھے کی، ماضی، حال، مستقبل، دلوں کے بھید۔ وہو علیم بذات الصدور وہو معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ کا علو اور اللہ تعالیٰ کا علو کا جو مختلف ایسپیکٹس ہیں کیسے کھل کے سامنے آتے ہیں ان سب آیات سے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، علم تو ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ کتنے ہم بے بس ہیں، ہمارے دماغ کے جو قفل ہیں وہ کھل سکتے ہی نہیں اگر وہ نہ چاہے۔ ہمارے دماغوں پر وہ کنٹرول کرتا ہے، ہمارے دلوں کو وہ کنٹرول کرتا ہے، ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی تو کرسی بھی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ العلی ہے اور العظیم ہے، وہ بلند ہے اور وہ بہت بڑا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے علو کی یہ ساری ڈائمینشنز جو آیت الکرسی کے اندر ہیں، اور انہوں نے ہی اس آیت کو قرآن کی عظیم ترین آیت بنا دیا۔ قرآن کی عظیم ترین آیت، تمام آیات کی سردار آیت الکرسی۔ اور جس کو یہ پتہ چل گیا، جس کو یہ علم ہو گیا کہ عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے، تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کیا کہا تھا؟ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، تمہیں یہ سمجھ آ گئی ہے، تم نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ یہ ہے سب سے عظیم آیت، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علو کی کیسی کیسی ڈائمینشن بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی انٹروڈکشن کرائی گئی ہے، کیسا اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی گئی ہے اس ایک آیت میں، جیسی کہ اور کہیں انسان کو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس لیے یہ عظیم ترین آیت ہے، اور عظیم ترین آیت کا اینڈ کن دو ناموں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ وہو العلی العظیم، اور وہ العلی ہے اور وہ العظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علو کے نسبت کے مطابق ہمیں عاجز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازیں درست ہو جائیں، ہم سجدوں میں اپنے العلی الاعلیٰ اور المتعال رب کے ساتھ سرگوشی کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اسماء حسنہ کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔